الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان وقال الله سبحانه وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله وقال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين
آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بہاریں ہی بہاریں چار سو ہیں کون آیا ہے. عرب کے اجڑے گلشن کو معطر کر دکھایا ہے. حسین ایسا زمانے میں نہ آیا ہے نہ آئے گا. خدا نے ایسا لاسانی حسین مکھڑا بنایا ہے. تیرا روضہ نرالا عرش اعظم سے بھی اعلیٰ ہے. جہاں صدیق اور فاروق کو تو نے سلایا ہے. کہتا اوکھی ہے دید یار دی اپنی خودی مٹا کے مل. طلب ہے اگر دیدار دی سجدے چ سر جھکا کے مل. حسین ابن علی تو پوچھ ذرا قید وفائے یار دے بھاویں وسے تیرا دمی عاشق نی ہمت ہار دے. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں عزیز و دوستو، آج کا یہ پروگرام ان بچوں کے اعزاز میں جنہوں نے قرآن کریم کو اللہ کی رحمتوں کے سائے میں حفظ کیا ہے اور اعزازی طور پر آج ان کی دستار بندی، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ حضرات کو دعوت دی گئی اور مدرسہ کی کارکردگی مجھ سے پہلے ابھی آپ کے سامنے بڑے واضح الفاظ کے اندر بیان فرما رہے تھے کہ آپ نے دینی مدرسے کو جو دعائیں دی اور دعاؤں کے سائے میں جو مالی طور پر تعاون کیا، آپ پوچھنے کے حقدار ہیں کہ ہمارا پیسہ گیا کہاں. بیٹا پیسے مانگتے چیز کے لیے باپ اسے دیتا ہے، اگر وہ خالی ہاتھ آئے تو باپ کو حق ہے پوچھتا ہے بیٹے پیسے کہاں ہیں. ابا میں نے چیز کھا لی، ہاتھوں سے چہرے سے محسوس نہیں ہوا کس نے کچھ کھایا. بیٹے کہاں گرا کے آ گیا؟ چیز کھا. اس کی کمائی تھی، اس کی محنت تھی، اس کا حق تھا، وہ خود مختار ہے. اس نے پوچھا اپنے بچوں سے، اس نے حساب لیا. جب اس کے بچے نے اسے حساب میں مطمئن کر دیا تو اس کے 10 روپے یا 20 یا 50 روپے جو اس کی جیب سے نکلے اسے دکھ نہیں ہوا. اور حلال کی کمائی انسانی وجود پر اس طرح اثر انداز ہوتی ہے کہ کروڑوں روپے کے کام کرنے والے کا 100 روپے کا نوٹ پھٹ جائے اس کے دل پہ بارہ.
10 روپے کا حساب لینے والا 10 روپے کا حساب نہ بھی لے تو اسے پرواہ کوئی نہیں، لیکن اس کی محنت کی کمائی ہے، خون پسینے کی کمائی، وہ حساب لے رہا ہے۔ جب تک اسے 10 روپے کے حساب میں اس کا بچہ خواہ اس کا خون ہے، خواہ اسی کے لیے کما رہا ہے، جب تک وہ مطمئن نہیں کرے گا تو اس کو سکون نہیں ملے گا، اس کو اس کے جواب سے تسلی نہیں ہوگی۔ کیا خیال ہے 10 روپے کا باپ حساب لے سکتا ہے، 50-60 سال جو کھلا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے، پہنا بھی رہا ہے، جگا بھی رہا ہے، ہنسا بھی رہا ہے، رلا بھی رہا ہے، ہنسا بھی رہا ہے، اور نیندیں بھی دے رہا ہے، آرام بھی دے رہا ہے، کیا اسے حق نہیں وہ ہمارے سے حساب لے لے؟ باپ بیٹے کو پیسے 100 کا نوٹ دے کر 50 لے کے آنا، اور 50 بتا کیا کر کے آیا۔ جب ایک باپ کو اپنی اولاد سے حق ہے تو کیا رحمان کو ہمارے اپنے بندوں سے حق نہیں ہے کہ وہ پوچھے زندگی جوانی شباب دیا تھا، کیا کمایا، کیا کھایا، کہاں کر کے آیا؟ باپ بیٹے سے کہتا وہ کام کر دے، یہ دوں گا، تیرے ہی ہیں سارے۔ اللہ نے اپنے بندے کو دنیا میں کہا میرا تابع دار بن، میرے نبی کا حکمدار بن، دنیا بھی دے دوں گا، جنت بھی تیرے حوالے کر دوں گا، موج کر، کوئی حساب نہیں۔ مولانا دلدار صاحب اور جتنے اراکین مسجد کی انتظامیہ حاضہ جلسہ کرانے والے، جن احباب نے خاموشی سے علل اعلانیہ مسجد میں رمضان یا غیر رمضان میں دینی ادارے کے ساتھ تعاون کیا، ان کا حق بنتا ہے کہ آپ اس کا حساب لیں۔ تو آج 25 بچے جنہوں نے قرآن پاک پڑھا، ان کو آپ کے سامنے لا کے کھڑا کیا جائے گا، اور ان کے سر پر دستار بندے گی، رومال باندھے جائیں گے، اور آپ حضرات کو بالکل واضح انداز میں بتلایا جائے گا کہ جو آپ نے 1 سال میں جو ہمیں 1000 روپیہ دیا تھا، ہم نے اس 1000 روپے پر اتنی محنت کی کہ 2 سال کے اندر اس 1000 روپے کی برکت سے قرآن کا حافظ بنا کر تمہاری جھولی میں واپس ڈال دی۔ اگر یہ کارکردگی اتنی مطمئن تسلی بخش ہے تو کیا آگے 1000 کے بجائے 2000 دینے چاہیے کہ نہیں؟ میں پورے پاکستان میں الحمدللہ اس مرتبہ تقریباً 1 مہینے میں 4 سے 5 مرتبہ میں کراچی ہو کے آیا، بھاگ دوڑ 3-4 صبح میں، اللہ نے 8-9 دن کے اندر دینی مدارس کا نظام مالی طور پر اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ بڑے بڑے محتممین حضرات کی کمر جھک۔ ہوتا کیا تھا، 3-4 مرتبہ ان مدارس کی خدمت کرنے کا موقع ملتا تھا۔ رمضان المبارک اور شعبان کے مہینے میں جو زکوٰۃ اکٹھی ہوتی تھی، اس میں طلباء اکرام کے کپڑے لتے عیدی کا انتظام اور اساتذہ اکرام کی تنخواہ بونس کا انتظام اس میں آسانی سے ہوتا تھا، افطاری سحری۔ پھر جب قربانی کا مہینہ آتا، چرم قربانی میں کھالوں کے ریٹ مہنگے ہوا کرتے تھے، تو 3-4 مہینے یعنی فصل کے آنے تک آرام سے گزارا ہو جاتا تھا۔ جب فصل آیا کرتی تو پھر 3-4 مہینے گزر جایا کرتے تھے، تو طلباء کرام کے لیے پریشان نہیں ہونا پڑتا تھا۔ اب آپ یقین کریں، میں تو دن رات دینی مدارس کی نمائندگی کرتا ہوں اور جھولی پھیلا کے اللہ کے لیے سوال کرتا ہوں اللہ کی مخلوق سے کہ جو تم نے آگے دے دیا یہ تمہارا ہے، باقی جتنا بچا اس کے بارے میں اللہ حساب لے گا۔ تو مجھے یہاں کوئی مدرسے کا چندہ اکٹھا کرنے نہیں بلایا، صرف بات کہنے کی کہ جہاں گھر، دکان، کاروبار، مارکیٹ، ہر چیز کی دیکھ بھال ہے، دینی مدارس بھی ہماری ذمہ داری ہے، اس کی بھی ہمیں دیکھ بھال کرنی چاہیے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، پھر اعلان نبوت فرمایا، اور پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے آپ کے آنے سے پہلے جو اللہ کا گھر بنایا تھا، 2 دعائیں کی تھی، ایک نہیں کی تھی۔
ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. اللہ ایک ایسا مدرس بھیج دے جو دلوں پر بھی محنت کرے، تزکیہ کرے اور ان کو کتاب کا علم بھی دے. تو اس دعا سے معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے 2 باغ بنائے، ایک جنتی باغ بنایا، ایک محمدی باغ بنایا. جنتی باغ سے روزانہ 5 مرتبہ صدا آتی ہے، حی علی الصلاۃ، آئیے نماز پڑھیے. اور جتنے مسجد میں حاضر ہوتے ہیں یہ اللہ کے مہمان ہیں. اور ایک محمدی باغ ہے، اور اس میں جتنے قرآن پڑھنے والے ہیں یہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں. ابھی میں 2-3 مہینے پہلے صادق آباد گیا، رائیونڈ سے فارغ ہے مولانا ارشد سراج صاحب، بہت بارش کے اندر پروگرام ہوا. تو کھانا کھانے کے بعد مولانا فرمانے لگے حضرت ہم آپ کو ایک مدرسے میں لے کے جانا چاہتے ہیں. میں نے کہا حالت بار دیکھیں، گاڑی بھی پانی کے اندر بالکل ڈوبی پڑی. صبح پہ رکھ لیا، میں نے کہا صبح میں نے سفر کر کے کہیں اور پہنچنا ہے تو نماز پڑھتے یہاں سے نکلوں گا. کہنے لگے مولانا اس مدرسے کی آپ کو حقیقت بتلائیں کہ وہ مدرسے کا نام سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا ہے. پتہ ہے ہم نے کیوں وہ نام رکھا؟ ہمارے پاس ایک تبلیغی ساتھی آئے اور آ کے کہنے لگے حضرت پرسوں رات میں نے خواب دیکھا، خواب میں سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا ہماری اماں نبی کی گھر والی کی مجھے زیارت ہوئی، اور اماں بڑی اداس. میں نے کہا اماں اداس کیوں ہیں؟ فرمایا بیٹے ساری امت 2 ہی ماؤں کو یاد رکھتی ہے، ہمیں کبھی یاد نہیں کرتی. جاؤ ہمارے روحانی بیٹوں سے کہو ہمیں بھی تو کبھی کبھی یاد کر لیا کرو. کہ مولانا اس بات کا دل پر اتنا اثر ہوا، ہم نے مدرسے کا نام ہی سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا رکھ دیا. میرے محترم و مکرم دوستو بزرگوں، اس وقت دنیا کے اندر ایک خاموش محنت ہے تبلیغ کی، اور ایک ہوش اڑا دینے والی شور شرابے والی محنت ہے میڈیا کی. اور اس نے ہماری نئی جنریشن، نئی نوجوان نسل کے دماغوں پہ قبضہ کیا، مال پہ نہیں، مال کی طرف دیکھا ہی نہیں. سب سے پہلے اس نے ہمارے عقیدہ توحید پر، پھر عقیدہ رسالت پر آ کر ضرب کاری کی، جس سے انسان کے اندر یہ تصور ہی ختم ہو گیا کہ زمین آسمان کا پیدا کرنے والا معاذ اللہ اللہ نہیں ہے، بلکہ یہ ساری تخلیق جو ہے وہ سائنس کے ذریعے ہوئی. بحث کتنی ہو رہی ہے میڈیا پہ، اور نئی نسل کا نوجوان جو ہے وہ مسجد کے اندر آنے کو مولوی صاحب کی بات سننے ہمارے سے مناظرہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں. بتائیں جی، ہم تو ایسے لوگوں کو منہ نہیں لگتے. دوسری محنت دنیا کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقار اور شخصیت کو نیچا کرنے کی. جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا مانا، انہوں نے منشی محلے کے کسی کونے میں لا کے نبی کو کھڑا کر دیا. اور جنہوں نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات سے افضل مانا، انہوں نے کبھی جبرائیل کے آگے لا کے کھڑا کیا، کبھی عرش معلیٰ پر اللہ کے سامنے لا کے بٹھا دیا. معراج حضور کو ہوئی، گئے حضور، خدا نے بلایا، جبرائیل رفیق سفر بنا، ہمیں کیا کرا. نبی نے جو کہہ دیا کر لو، منع کر دیا منع ہو جاؤ. مین میخے کیوں کہا، کیوں منع کیا، ہمیں کیا اعتراض. مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ کو ایک ایک سانس کا جواب دینا ہے. اس کی مرضی وہ قبر میں لے، اس کی مرضی وہ حشر میں، ہمیں کیا اعتراض. کوئی اپنے ورثاء کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، سامنے والا کہ نہیں پہنچتا،
تو نہ پڑھ، تجھے اعتراض ہونا نہیں چاہیے، وہ چاہے اس کا کام ہے۔ چھوڑ دو اللہ کے واسطے فضول کے جھگڑے، اس کے اندر کچھ نہیں رکھا ہو۔ بہت بڑے ایک المیہ ہے، اس پر میں آپ کی توجہ دلا کے جا رہا ہوں۔ مسجدوں اور مسلکوں کی لڑائی نے ہمیں اللہ کے دین سے اتنا دور کر دیا کہ ایک باپ کے 4 بیٹے ہیں، مرنے کے بعد ایک بیٹا بھی باپ کو غسل دینے کے قابل نہیں ہے۔ تم عذاب قبر کے برزخ کے جھگڑوں میں پڑے۔ ساری برادری باہر کھڑی ہوئی ہے، کیا ہوا کیا ہوا؟ جنازہ میت لیٹ ہو رہی، ابھی غسل دینے والے مولوی صاحب بڑی دیر سے آئے۔ یہ مر گئے جنہوں نے جداد اتنی ساری ہڑپ کی۔ اہلیان منڈی بھاؤ دین والوں، میں تو عرض کرتا ہوں، ہر جگہ رات بھی عرض کر رہا تھا کہ میتوں کو غسل دینے کا طریقہ سیکھو۔ جو کسی میت کو، محلے دار کو، رشتہ دار کو غسل دے گا، پروردگار عالم اس کے 40 کبیرہ گناہ جو بغیر توبہ کیے معاف نہیں ہوتے، اللہ معاف فرمائے گا۔ عشاء کی نماز کے بعد اپنے علاقے کی مسجد کے مولوی صاحب کو لے کے بیٹھ جاؤ اور کہو مولانا 5-10 منٹ دو، کسی نہ کسی مسئلے پہ گفتگو کرو، کسی نہ کسی مسئلے پر مسئلہ سیکھو، اور کہو مولانا غسل دینے کا طریقہ سکھلاؤ۔ اللہ نہ کرے باپ کا سایہ سر سے چھل جائے تو اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے غسل دو، کیونکہ تمہارے باپ نے کئی مرتبہ تمہیں غسل دیا، گود میں بٹھا کر، کندھے پہ بٹھا کر، سینے سے لگا کر، انگلی پکڑ کر نیچے بٹھا کر، اوپر پانی کا فوارہ چلا کر۔ میرے عزیزوں، بچپن لڑکپن جوانی تک میں لو نہلاتا رہا ہے۔ ایک مرتبہ مرنے کے بعد تمہارے باپ کو موقع ملا کہ تم اپنے باپ کو غسل دو۔ یقین جانو مسجد کا مولوی صاحب غسل دے گا، بے دردی سے دائیں بائیں کروٹیں بدلائے گا، بیٹا غسل دیتے ہوئے پانی ڈال کے آنسو بہا بہا کے رو کے دکھائے گا اور کہے گا الہی آنکھوں سے آنسو نکالنا میرا کام ہے، میرے باپ کی قبر پر رحمت کی چادر تان دینا تیرا کام ہے۔ میں پچھلے دنوں میرے عزیزو نواب شاہ حیدرآباد اور اسی طریقے سے سجاول شہر میں بیٹھا ہوا تھا۔ 5-6 محرم کو مجھے لوگ کہنے لگے مولوی صاحب ذرا دھویں دار تقریر کر دو، مولوی صاحب ذرا ایسی تقریر کر دو کہ لوگوں میں چنگاری پھیل جائے۔ میں نے کہا میرے یار اللہ اکبر، میں اکیلا جو ہوں، میں ہر جگہ دکھڑا سناتا، 4-5 میری طرح کے اور ہیں، میں اپنا دکھڑا دل کا حال لوگوں کو سناتا پھرتا ہوں۔ مجھے ایک ممبر بھی ایسا دکھا، شاید کوئی پاکستان میں تمہارے منڈی بہودین میں ہو، لیکن دور دور کسی شہر کے اندر نظر نہیں آتا۔ مجلس کا ممبر ہو میرے عزیزوں، کوئی اسٹیج ہو، جلسے کا ممبر ہو یا مسجد کا ہو، یقین جانو خطبہ پڑھنے کے بعد، نبی پر درود پڑھنے کے بعد نفرت کی آگ جلانے والے نظر آئیں گے، اس آگ پر پانی ڈالنے والا نظر کوئی نہیں آئے گا۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والے تمہیں نظر آئیں گے، پتھر کھا کر خاموش رہ کر رات کے اندھیرے میں نبی علیہ السلام کی طرح آپ کے طریقے کو اپنانے کے لیے دعائیں کرنے والا کوئی نظر نہیں آئے گا۔ فتح مکہ ہوا، جناب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ تلوار ہاتھ میں لے لی اور اس کی دستی سے کفار کے دروازوں کو بجانا شروع کر دیا۔ ہٹو بچوں کے نعرے لگ گئے، تمہاری ایسی کی تیسی، تم نے ہمیں یوں کیا تھا، آج باہر آ جاؤ۔ ایک مکے کا سردار جان بچاتا ہوا سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ کے پاس آیا اور آ کے عرض کرنے لگا آقا اتنے سخت کب سے ہو گئے؟ شیب ابی طالب کی گھاٹی میں ہم نے تنگ کیا، آپ نے بد دعائیں نہیں دی، ہم نے آپ کو آپ کے گھر کے اندر معصوم کر دیا، آپ نے بد دعائیں نہیں دی، ہم نے طائف کی گلیوں میں آپ کے ساتھ بد سلوکی کیا، آپ نے بد دعائیں نہیں دی، کملی والے ہم نے آپ پر اونٹ کا اوج ڈال دیا، آپ نے کچھ نہ کہا۔ اتنی سختی 8 سال کے بعد کیسے آ گئی کہ مکے آ رہے ہیں، بدلے لینے کے لیے تیار ہو گئے۔ نبوت
نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا بتا کس نے تجھے بدلے لینے کا کہا؟ مکے کے کافر نے جناب سعد کی طرف اشارہ کر دیا. وہ دیکھ تلوار نیام سے نکال کر اس کی دھار سے ہمیں ڈرا رہا ہے. آپ نے حضرت سعد کو بلا لیا. فرمایا سعد کیا بات ہے؟ کس کی اجازت سے تلوار باہر نکالی؟ کہنے لگے یا رسول اللہ جب مکے کی دھرتی پہ قدم رکھا یہ جگہ نظر آئی جہاں بلال کا چمڑا ادھیڑا جاتا تھا. مجھے یہ جگہ نظر آئی جہاں سمیہ کی شرمگاہ پہ برچیاں ماری گئی تھی. کملی والے کیا وہ آپ کو چوک یاد ہے جس چوک کے اندر سیدہ زنیرہ کی آنکھوں میں سریے گاٹ کی آنکھیں نکال دی گئی تھی؟ حضرت خباب کو یہاں لٹایا گیا تھا. عمار یاسر کے یہاں ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے. کملی والے مجھے یہ جگہ نہیں بھولتی جب مکے کے سرداروں نے آپ کا پتھروں سے استقبال کیا تھا. حضرت سعد نبی کے سامنے تلوار لہرا کر آپے سے بے قابو ہو کر زاروں قطار غصے میں رونے لگ گیا. رحمت والے نبی نے قریب بلایا اور اپنے سینے سے لگایا. نبوت والے ہاتھوں سے کملی سے اپنے چادر سے آنسوؤں کو صاف کیا. فرمایا او میرے ساتھ بدلے لے لے تیری مرضی. اگر بدلے لے گا تو مکے والوں سمیت پوری دنیا کے مسلمانوں کو اور پاکستان اور خصوصاً منڈی بہودین والوں کو کون بتائے گا ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جو ساری دنیا کے لیے زحمت بن کے نہیں آیا بلکہ رحمت للعالمین بن کے آیا. اور تو اور میرے عزیزو غزوہ بدر ہوا. 72 قیدی سردار مکے کے کافر قیدی بن کے مکے پاک میں مدینے پاک میں آ گئے. عصر کی نماز کا وقت ہوا. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی کے باہر آئے اور آپ نے دیکھا وہ سرداران قریش دبدبے مار کر آنکھ کی گھوری دکھا کر صحابہ اکرام کو مارا کرتے تھے ڈرایا کرتے تھے. آج ہاتھ پیر بندھے ہوئے مسجد نبوی کے دروازے پہ بیٹھے ہیں. سارے گلے بھول گئے سارے شکوے بھول گئے. ایک ایک کا حال پوچھ رہے فرما رہے کیا حال ہے کیسا ہے. ہر ایک نے سر جھکایا. فرمایا او لوگوں بدلہ اپنی جگہ ہے. پتہ نہیں تمہارے ساتھ اللہ کی طرف سے کیا حکم آئے گا کیا تمہارے ساتھ سلوک کیا جائے گا. لیکن اتنا بتاؤ ایک دن ہو گیا میں محمد کے مہمان ہوں تم نے کچھ کھایا پیا بھی ہے کہ نہیں ہے. 1400 سال کے بعد یہ واقعہ کن لوگوں کو سنا رہا ہوں جو ماں باپ سامنے بیٹھے ہو اولاد ہوٹلنگ کرتی ہے ماں باپ کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں. یقین جانو میرے عزیزو اللہ کے دربار میں مقبول ہونے کے لیے 27ویں رات کے انتظار کرنے کی ضرورت کوئی نہیں. 15 شعبان کی رات کا انتظار کرنے کی ضرورت کوئی نہیں. پروردگار عالم کے دربار میں اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے مکے مدینے کی سفر کی ضرورت کوئی نہیں. الہی تو اپنے بندوں کو کیسے معاف کرتا ہے. فرمایا منڈی بہودین شہر کے اندر 2 بھائی ہیں آمنے سامنے دونوں کی دکان ہے. شام کا وقت ہوتا ہے دونوں بھائی دکان بند کر کے اپنے اپنے گھر کی طرف جاتے ہیں. ایک ادھر جا رہا ہے دوسرے کا گھر ادھر ہے. دونوں موٹر سائیکل میں بیٹھے ایک کی موٹر سائیکل مخالف سمت جا رہی ہے دوسرے کی گاڑی جا رہی ہے. جب دونوں کا آپس میں کراس ہوا دونوں آپس میں ملنے لگے. بڑے نے چھوٹے کی طرف یا چھوٹے نے بڑے کی طرف دیکھ کے مسکرا کے کہہ دیا آج گھر روٹی پکی اکٹھے بیٹھ کے کھا لے. تو چھوٹے یا بڑے نے دیکھ کے کہا بھائی میرے گھر میں بھی تیار ہے اللہ تجھے زیادہ دے. اس کے ہاتھ اٹھے رب کعبہ کی قسم ہے جب تک تیری موٹر سائیکل کا پہیہ گھومتا جائے گا تیرے دروازے پہ خدا کی رحمت آتی جائے گی. جناب موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے الہی تیری مخلوق میں تیری دھرتی پہ تیری نگری میں کوئی ایسا گناہگار ہو جس کے گناہ زمین آسمان کے خلا سے زیادہ ہو گئے ہو. فرمایا ہاں موسیٰ ایک بدبخت ہے جس کے گناہ حد سے تجاوز کر گئے. الہ العالمین مجھے دکھا دے مجھے بتلا دے تاکہ میں جا کے اسے دیکھ کے وہ کتنا بڑا گناہگار ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام کو رستہ بتلا دیا گیا جگہ بتلا دی گئی گھر دکھا دیا گیا. خدا کا پیغمبر صبح سورج کے طلوع ہوتے نکل پڑا. مشقتیں برداشت کر کے اس نشیب و فراز کو برداشت کرتے کرتے اس گناہگار کے دروازے پہ پہنچے. جا کے دروازہ بجایا وہ آدمی باہر نکلا. خدا کا پیغمبر دیکھ کے اس سے شد رہ گئے پریشان ہو گئے کہ الہی دنیا سے سلام کر دیا اور تیرے دربار میں اتنا رندہ ہوا ہے. فرمایا موسیٰ یہ راز ہے اس راز کو میں نے اپنے علاوہ کسی پہ نہیں کھولا ہے.
اور میرے عزیزو تمہیں کس کملے نے کہہ دیا, کس بیوقوف نے کہہ دیا آدمی مارکیٹ سے بنتا ہے, آدمی فیکٹری سے بنتا ہے, بڑے بڑے منڈی بھودیل کے پلازوں میں بنتا ہے, آدمی پیسے سے بنتا ہے, کپڑے کی چمک سے بنتا ہے. اور میرے عزیزو آدمی اپنی بول سے بنتا ہے. انسان کی انسانیت اس کی زبان کے پیچھے چھپی ہوئی ہے. 2 منٹ بیٹھ کے دیکھ لو, جیسا بول لے گا اس کی انسانیت, اس کے اندر کا گندا صاف پن باہر آ جائے گا. میرے عزیزو انسان کی انسانیت اس کی زبان کے پیچھے چھپی. اس لیے رحمت دو عالم نے جناب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا, اے معاذ کیا میں تجھے دین کا خلاصہ نہ بتا دوں؟ حضرت معاذ کہنے لگے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. جی اللہ کے رسول بتلائے. آپ نے اپنا ابہام انگوٹھا اور شہادت والی انگلی اپنے ہونٹوں کو کھول کر اپنے منہ سے زبان باہر نکالی اور اپنے دونوں انگلیوں سے اپنی زبان کو پکڑ کر باہر نکالا اور دوسرے ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کیا, معاذ کف ھذا, اس کو تالا لگا کے رکھنا, اس زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچانا ورنہ سارے عمل کی گٹھڑیاں رائے گاں چلی جائیں گی. اور اگر تیری زبان کے مرم سے کسی کے زخم بھر گئے تو پروردگار عالم جنت کے 8 دروازے کھولنے میں دیر نہیں کرے گا. برادری میں بیٹھ کے چولہا پانی بند کرنے والوں, برادری کے اندر بیٹھ کے دانا پانی بند کرنے والوں, ایک دوسرے سے لین دین بند کرنے والوں, ہم تیرے گھر نہیں جائیں گے, تم ہمارے گھر نہیں آؤ گے. اور بات کرتے ہو اس حسین کی جو کربلا کے میدان میں اپنے پینے کا پانی اپنے قاتلوں کو دے رہا ہے اور کہہ رہے اذان ہو گئی نماز پڑھو گے. کہنے لگے حسین نماز تو پڑھیں گے لیکن ہمارے پاس پانی کوئی نہیں. آپ نے اپنے اہل و عیال سے کہا پینے کا پانی سارے ہمارے دشمنوں کو دے دو. اللہ اکبر, جان جاتی چلی جائے نانے کی امت کی نماز نہ جائے. رب کعبہ کی قسم ہے, خاندان برادری والوں کا چولہا پانی بند کرنے والوں, رب کعبہ کی قسم ہے تمہیں محرم الحرام میں شہادت کربلا کے موضوع پر تمہیں بیان کرانے کی ضرورت اجازت کوئی نہیں ہے. فرمایا سارے اختلافات اپنی جگہ ہیں, بتا وہ تم نے کچھ کھایا پہ پیا کوئی نہیں. اللہ ولی ایک مکے کا سردار ہاتھ اٹھا کر حضرت بلال کی طرف کرتا ہے کہ وہ تیرا بلال ہے؟ ہاں ہاں. اللہ اکبر, جس کا ہمارے بچے مذاق اڑایا کرتے تھے وہی تیرا بلال ہے جو مکے کی گلی میں کپڑا سا باندھ کے پھرا کرتا تھا. اس کے پاس بنیان کرتا قمیض ٹوپی عکال کوئی نہیں تھی, پیر کے اندر جتی کوئی نہیں تھی, جہاں ملا کرتا پتھر تھپڑ مارا کرتے تھے. کہاں کہا یہ وہ بلال ہے. آج جب بھی مسجد میں آ جا رہا ہے تلوار نکال کر ہمیں دکھاتا ہے, ہٹو بچوں کے نعرے لگاتا ہے. اللہ اکبر, رحمت دو عالم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بلال جی آمنہ کا لال کہ جلدی آ جا. اندر پکڑ کے ہاتھ لے گئے. بلال تو نے انہیں کہا ہے کہ میں بدلے لوں گا. اللہ اکبر, جی یا رسول اللہ آج آپ ہمیں منع نہ کریو. کملی والے 10 سال تک مارے کھاتے رہے, کملی والے تیری خاطر گھر سے بے گھر ہو گئے, پیٹ پہ پتھر باندھتے رہے. کملی والے شیب ابی طالب کی گھاٹی میں ہمیں کھجوروں کی گٹھلیوں پہ گزارا کرنا پڑا. رحمت دو عالم, آپ کو وہ وقت یاد ہے جب جس گلی میں آپ کا مکان تھا اس گلی سے میرے رونے کی آواز آپ کے کاشانہ آپ کے گھر میں پہنچی. آپ جلدی سے کنڈی دروازے کی کھول کر باہر تشریف لے آئے اور آپ نے میری حالت دیکھی. مکے کے نوجوان میری سینے پہ چھلانگے مار کے میری پسلیاں توڑ رہے تھے. کملی والے آپ نے سنا تھا نا کہ آپ دروازے پہ کھڑے تھے, آپ کے کانوں میں میری پسلیوں کے ٹک ٹک ٹوٹنے کی آواز آ رہی تھی. حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا بلال چپ کر, میرے یہاں کچھ ہونے لگ گیا ہے. رحمت دو عالم, اس وقت میں نے کیا کہا تھا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں بلال مجھے یاد ہے. اور لوگوں, رب کعبہ کی قسم سارے بنڈی بھودیر والوں سمیت پوری دنیا کے مسلمان مل جائے بلال کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. سیدنا بلال جب مکے کی دھرتی پہ کفار کی مار کھا رہا تھا, رحمت دو عالم نے دیکھا, آنکھ میں آنسو آ گئے اور فرمایا بلال اللہ تیرے پر رحم کر دے. بلال نے اپنے آنسوؤں کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا, حضور کی طرف دیکھ کے مسکرانے لگ گئے. کہنے لگے کملی والے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, آپ اندر جا کے آرام سے بیٹھ جائے. جب تک تیرا بلال دھرتی پہ زندہ ہے اسلام پر کوئی ایک آنچ بھی آنے نہیں دے گا. کیا
اس وقت ختم نبوت کا انکار نہیں ہو رہا، قرآن پاک کے نسخوں کو جلایا نہیں جا رہا، ازواج مطہرات پہ تہمت نہیں لگ رہی، نبی کی بیٹیوں کا انکار نہیں کیا جا رہا، اصحاب محمد کو سرعام گالی نہیں دی جا رہی ہے۔ مسلمانوں، اس محمد بالقاسم کی بات کرتے ہو جس کے بارے میں کہا تھا اٹھ جاگ محمد بالقاسم، اسلام نے آج پکارا ہے، گنگا پار سے دائر نے تیری غیرت کو للکارا ہے۔ میرے عزیزو، راجہ دہر کے دلکار پہ محمد بالقاسم آ گیا۔ حضرت بلال قیامت کے دل پوچھے گا، نبی کا ابو بکر عمر پوچھے گا، حضرت بلال پوچھیں گے کہ ہم نے مارے کھا کھا کے قرآن نہ چھوڑا، تم نے دیسی گھی کے پروٹھے کھا کھا کے قرآن سینے سے نہ لگایا۔ خبردار، اگر کملی والے اگر انہیں آپ نے آج حوض کوثر پلانا ہے تو ہمیں مکے کی گلیوں میں کفار کے ہاتھوں سے پٹوایا کیوں تھا؟ کملی والے آج مجھے نہ روکنا، میں آج گن گن کے بدلے لوں گا۔ پر میں بلال، میں تجھے بدلے لینے سے منع نہیں کرتا، ذرا اندر آ جا۔ مسجد نبوی میں ہاتھ پکڑ کے لے گئے، حضرت بلال کو کہا اور قریب آ جا۔ بلال قریب ہو گئے، اپنے سینے کے ساتھ سینہ لگایا، فرمایا بلال کچھ ہو رہا ہے؟ کہ کملی والے ماں کی گود میں وہ ٹھنڈ نہ ملی جو تیرے سینے سے لگ کے ٹھنڈ مل گئی۔ آپ نے فرمایا بلال اللہ اکبر، ذرا پرے ہٹ۔ جب سینے سے لگا کے سینے کا فیض پہنچایا، پھر دونوں ہاتھ ایسے کر لیے، فرمایا بلال اللہ اکبر، اس ہاتھ میں بدلے ہیں، اس ہاتھ میں اللہ کا رسول ہے، یا بدلے مکے کے کافروں سے لے لے یا اللہ کا رسول لے لے۔ بلال کی چیخ نکلی، تلوار پیروں میں رکھ کے کھڑے ہوئے، تل سے کرتا اتار کر مسجد نبوی کے دروازے پہ چلے گئے۔ کملی والے آج آپ نے بات کر دی، اپنے سے جدائی کی اندھا نہ کریو، ہم نے کیا مارے اسی لیے کھائی، وطن سے بے وطن اس لیے ہوئے، اپنے دانتوں کو اس لیے تڑوایا، اپنی زبان پہ آگ کا انگارہ آپ کی جدائی کے لیے رکھوایا تھا۔ کملی والے میں نے تل سے کپڑا اتار کر بدلے لینے کا تصور ختم کر دیا۔ مکے کے سردار بیٹھے ہیں، کملی والے درہ ذرا مجھے پکڑا دیجئے، میں مکے کے سردار کے اس ہاتھ میں پکڑاؤں گا جس کی طرف آپ اشارہ کر دیں گے۔ کملی والے بتاؤ باہر جا کے اب کس سے دوبارہ مار کھا کے آنا ہے؟ فرمایا میرا بلال انصار مدینہ کو بلا لے، میرے بلال مہاجرین کو بلا لے۔ انصار مہاجرین آ گئے، روم والوں کو بلا لے، فارس والوں کو بلا لے۔ آج میں ان حضرات سے بات کرنے لگا ہوں جن سے ناراض ہو، اگر وہ کسی کی شادی میں آ کے بیٹھ جائیں، شادی کو چھوڑ کے چلے جاتے ہو، روٹی کو چھوڑ کے چلے جاتے ہو، ٹیلی فون پر پیغام بھیجتے ہو بھائی اگر تیرے وہ آیا تو میں نہیں آؤں گا، دیکھ لے تیری مرضی ہے۔ وہ تو پہلے دکھوں کا مارا، وہ تو پہلے 25 سال تک اپنے خون کے قطرے بیچ بیچ کر اپنی بچی کا جہیز اکٹھا کرتا رہا۔ تجھے تو چاہیے تھا برادری کا بڑا بن کر اس کے سینے سر پہ ہاتھ رکھتا، اسے گلے سے لگا کے کہتا فکر نہ کر، اگر تیرا کوئی والی وارث نہیں میں ہوں، تیری بچی کو عزت کے ساتھ ڈولی اٹھواؤں گا۔ تو نے تو اسے اور پریشان کر دیا۔ اور میرے عزیزو اتنا پریشان کرو جتنا قبر میں پریشان ہونا برداشت کر سکو، اتنا کسی کو شرمندہ کرو جتنا میدان معاشر میں شرمندہ کرو۔ آج میرے عزیزو مونچھوں کو مروڑ کر، سفید کپڑوں کی چمک دکھا کر، جیب کے اندر 5-5 ہزار کے نوٹ دکھا کر، 1,00,000 1,50,000 کا ہائٹ میں موبائل دکھا کے کہتا دیکھنا میں نے کیسی کی ہے، اللہ اکبر، ایسی کر کے آئے منہ دکھانے کے قابل نہیں آئے گا، ایسی کر کے آئے کہ لمبا پڑ گیا۔ عرش عظیم کے مالک نے اعلان کیا فرشتے 4 سویرے مشرق مغرب شمال جنوب میں اعلان کر دے، جسے تو نے پیسے کی دھونس دے کے ذلیل کر کے گرایا آج نہیں کل اٹھ جائے گا، بالکل موت کے تیرے دروازے پر آنے کی دیر ہے، میں تجھے ایسا قبر میں گراؤں گا، مجھے میری عزت کی قسم قیامت آ جائے گی تجھے اٹھانے والا کوئی نظر نہیں آئے گا۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان اولیاء اللہ، شان صحابہ، مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب۔ کوئی ایسا بھی عمل ہے کہ انسان کے عمل غارت ہوتے دیر نہ لگے؟ فرمایا ہاں ایک ایسا عمل ہے، کسی عزت دار کی بے عزتی کر کے اس کے سر کو جھکا دیا، عمل انسان کے نام اعمال سے بھاگتے میں دیر نہیں کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام دروازہ بجا رہے، آدمی نکلا پریشان ہو گئے کہ تو
واپس آئے الہ العالمین کے دربار میں رونے لگ گئے کہ اللہ اکھیاں پریشان ہو گئی، کلیجہ دھڑک رہا ہے، پروردگار عالم رات کی تنہائی میں بیٹھ کے رو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اللہ تو نے گناہگار کو دکھا دیا تھا، اب نیکوکار بھی کوئی دکھا دے۔ فرمایا موسیٰ کیا کرے گا، پھر تو میری حکمت پہ ہاتھ اونچا پریشان ہوگا، میری حکمت پہ حیران ہوگا، پھر مجھ سے سوال کرے گا، الہی میں نہیں کرتا۔ فرمایا اچھا کل صبح اسی دروازے پہ چلے جانا جس دروازے پہ گناہگار دیکھ کے آیا تھا، اس دروازے کی جا کے گنڈی بجانا، تجھے دنیا کے اندر سب سے بڑا نیکوکار باہر آ کے مل لے گا۔ سمجھے بھائی ہوگا، تایا ہوگا، رشتہ دار ہوگا، ان بے برادری خاندان والا ہوگا۔ اگلے دن موسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کی جستجو میں تشریف لے گئے اور جا کے دروازہ بجایا، دیکھا وہی آدمی باہر نکل آیا۔ تو میں ہاں کی آپس میں باتیں ہوئی، نہ کل کا راز بتلایا نہ آج کا راز بتلایا کہ اللہ اکبر، انہیں ایک اللہ کے بندے کل بھی آیا تھا آج بھی آیا، نہ سوال کیا نہ کوئی حاجت پوری کروائی، چلا گیا، خاموش ہو کے چلے گئے، جھولی پھیلا کے بیٹھ گئے، الہی اب تیرے سے سوال نہیں کرتا لیکن اتنا تو بتلا دے یہ گناہگار سے نیکوکار کیسے بن گیا۔ سنو سنو منڈی بہت دین والو، اللہ کی رحمت کتنی سستی ہے، اس کا معاف کرنا بندوں پر کتنا آسان ہے۔ فرمایا اے میرا موسیٰ، رات کا وقت تھا، یہ اپنی گناہوں والی زندگی میں گناہوں سے کھیل کے جب گھر واپس آیا، اس کی بیوی نے اس کے لیے کھانا تیار کر دیا۔ کھٹڑے چرپائی پر جب یہ بیٹھ گیا، اس کی بیوی سالن روٹی لے کے آ گئی، اس نے بڑی موج مستی میں خوشی خوشی میں روٹی کا ٹکڑا توڑا اور سالن میں بھگو کر یوں کر کے منہ کے قریب لے کے آیا۔ جب اس کی نگاہیں اپنی بیوی کے چہرے پہ پڑی تو اس کی آنکھوں کے حالے میں آنسوؤں کو دیکھا، کہنے لگا کیا بات ہے، کہ اتنا کہنے کے بعد اس کی بیوی کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ گئے، روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے بتا تو صحیح کیا بات ہے، کسی محلے والی نے کچھ کہا، کوئی بندہ تجھے کچھ کہہ کے گیا؟ کہنے لگی نہیں نہیں، کہ ہوا کیا، کہ تیری وجہ سے آنکھ میں آنسو آیا۔ کیوں؟ اللہ اکبر، جب تو گناہ والی زندگی گزارنے کے لیے باہر گیا تھا، تیرے جاتے ایک محلے والی آ کے بیٹھ گئی تھی اور اس نے کہا تھا توبہ 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 توبہ، تیرا بندہ اتنا گناہگار ہے، اب تو محلے والے بھی باتیں کرنے لگے ہیں۔ اللہ اکبر، اس محلے والی کے تانے نے میرا شرم سے جھکا دیا، اب تو میں اللہ سے موتی مانگتی ہوں۔ لقمہ ہاتھ میں تھا، موسیٰ دل پہ اتنا بار ہوا، اتنا اس کے اثر آیا، روٹی کا ٹکڑا یوں کر کے اس نے یوں منہ کر لیا اور منہ کر کے بیوی سے چھپ کے آسمان کی طرف دیکھا کہ اللہ اب تو معاف کر دے، مجھے گھر والوں نے تانا دینا شروع کر دیا۔ اے موسیٰ، مجھے اس کا یہ انداز اتنا پسند آیا، مجھے اس کی آنکھوں میں آنسو اتنے پسند آئے، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، روٹی کا لقمہ منہ میں جانے سے پہلے میں نے سارے گناہوں کو معاف کر دیا تھا۔ اور میرے بھائیوں، خدا کے واسطے کب تک انتظار کرو گے خدا سے معافی مانگنے کا؟ سال میں کتنے جلسے ہوتے ہیں، ہر جلسے میں تشریف لاتے ہو، ہر پروگرام میں تشریف لاتے ہو، جلسہ سننے کے لیے ختم نبوت کانفرنس میں ماشاءاللہ لاہور پہنچ گئے، کوئی سرگودے جاوے گا، کوئی پنڈی پہنچ گیا، کوئی چناب نگر جائے گا، لیکن اس دل پاپی پہ اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے میرے عزیزو؟ اس کی وجہ ہے تمہارے دروازے پہ صبح دستک کوئی کنڈی کسی نے بجائی، کون؟ کہنے لگا بہن دودھ والا آیا ہے، یہ رات کا برتن گندا سندا اٹھا کے لے گئے اور کہا بھائی اس کے اندر ڈال دے۔ یقین جانو اسے کیا تھا، اس نے تو پیسے لینے تھے، اس نے برتن کو دیکھ کے کہا کبھی بھی جب برتن دھو کے نور ہے، گندے برتن میں نور نہیں آتا۔ اور میرے عزیزہ، کھانے پینے والا نور گندے برتن میں نہیں آتا، خدا کا نور گندے دل کے اندر کیسے آ جائے گا؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ وہ مالوں کو نہیں دیکھتا، وہ اولاد کو نہیں دیکھتا، وہ کمی زیادتی کو نہیں دیکھتا، الا من اتى الله بقلب سلیم۔ فرمایا دل سمرا لے کے آنا، اللہ اکبر، دل سمرا لے کے آنا۔ قیامت کے دن مال کی وجہ سے بولی نہیں لگے گی، قیامت کے دن اولاد کی وجہ سے بولی نہیں لگے گی، ہم تو قیامت کے دن تیرے دل کا سودا کریں گے، تیرے دل کے اندر جھانک کے دیکھیں گے، غیروں کی خوشبو آ رہی ہے، خدا کی محبت کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ دل اللہ کی محبت سے لبریز ہو گیا نا، پھر سارے گلے شکوے ختم کرنے کو دل کرے گا، ورنہ انا بنا کر اللہ اکبر ایک دوسرے کے ساتھ بد کلامی، ایک دوسرے کی دشمنی، ایک دوسرے کی غمی خوشی کا بائیکاٹ کرنا، یہ تو روزانہ کا طریقہ کار بن جائے۔ بلال بدلے لینے کا نہیں، کہ پھر باہر جا کے اعلان کر
یہ 72 جنہوں نے ہمیں مارا یا آج ہمارے مہمان ہیں، ان کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاؤ. کن کو کہا جا رہا ہے؟ آج کسی کے پاس مدرسے مسجد کا تعاون، مولوی صاحب آپ کو نہیں پتا کرونا 1200 روپے کا چھوٹا گوشت لے گئے، کرونا کوئی نہیں. 5-5 ہزار روپے کا جوتا ہے، کرونا کوئی نہیں. دوستوں کے ساتھ 20-20 ہزار کا کھانا کھا رہے، ہوٹل نہیں کر رہے، کوئی کرونا نہیں. اللہ کے نام پر ہی کرونا ہے. اور آج میرے عزیزوں چوتھی لہر آئی ہوئی ہے. یہ تو آپ منڈی بھاودیل میں شہر میں رہ رہے ہو، آپ کہہ رہے ہو ہے نہیں ہے نہیں. ہم ملتان گئے، سارا جلنا بس سٹینڈ بند، موٹر وے پہ گاڑی کوئی نہیں. راول پنڈی لاہور موٹر وے پہ گاڑی کوئی نہیں. گاڑیوں والوں نے بھی موقع سے فائدہ اٹھایا. 2 دھاری تلوار کاروں والوں نے، ٹیکسی والوں نے نکال لی. یقین جانو انہوں نے کہا ٹھیک ہے مجبور ہے، پھیر دو دونوں طرف سے چھرا، نہ جان بچے نہ مال. کتنا کھاؤ گے؟ کتنے دل کھا لو گے؟ کتنے مکان بنا لو گے؟ کتنے دن کھا لو گے؟ ایک دن تو آئے گا جب خدا کا قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. اکیلا ہی کھڑا ہوگا ایک بستر میں، دبئی کے کمبل میں، تیرے ساتھ، تیرے پہلو میں، تیرے سرانے، تیری بغل میں 50 سال سونے والی بیوی تیری گواہی دینے، تیری سفارش کرنے تو دور کی بات ہے، تیری طرف منہ دے کہ یوں کر کے پھیرے گی اور کہے گی یا اللہ اس کو کہ اپنا حساب دے، میں اپنا حساب دوں گی. اس کو اب تو دیکھ لیا، میرے سے سفارش نہ کرا، میں تو اس کی طرف تھوکنے کے لیے بھی تیار کوئی نہیں. ہر طرف کپڑوں کے رنگ بدل گئے، جھنڈوں کے رنگ بدل گئے. کیوں نہیں؟ نواسہ رسول کی شہادت ہے. لوگ اس مہینے میں شادیاں نہیں کرتے، اپنا اپنا مزاج ہے. اور میرے عزیزوں کس حسین کا اور کس حسین کی ماں کا احترام کر رہے ہو؟ وہ کون ماں؟ اللہ غنی، اللہ غنی. میرے عزیزوں جب سیدہ فاطمہ خدیجہ کی گودی کے اندر آئی، سرکار مدینہ اپنے گھر میں آرام فرما رہے، جبرائیل علیہ السلام آئے، چہرے کی رنگت بدل گئی، ماتھے پہ پسینہ آ گیا. اللہ اکبر. اٹھے اور اپنی بیٹی فاطمہ کو دیکھ کے رونے لگ گئے. فرمایا اے خدیجہ، جبرائیل علیہ السلام ابھی زمین پر آیا اور آ کے کہا اس بیٹی کا نام فاطمہ رکھو. میں نے کہا جبرائیل کیوں؟ فرمایا کملی والے بیٹی کا نام فاطمہ رکھو. اللہ کو اتنی پسند آئی، پروردگار عالم نے اس کو اور اس کی اولاد پر جنت کو واجب کر دیا. تم نے اس فاطمہ کو چوکوں پر الایا، تم خدا کے عذاب سے نہیں ڈرتے؟ تم کس زینب کو لے کے گلیوں میں رلتے رہے؟ میں لڑانے نہیں آیا، میں تو پیار کی بات کر رہا ہوں. اوے لوگو اللہ اکبر. میرے سے کوئی کہتا ہے استخارہ کرو، میں کہتا ہوں نام بتاؤ، اپنی ماں کا نام بتاؤ. لوگ گھبرا جاتے ہیں. کوئی بیٹی کا نام بتا، میں کہنا یار انشاءاللہ رات میں رکھوں گا. لوگ دبے لفظوں میں بتاتے ہیں. اور 1400 سال کے بعد تیری غیرت جاگی ہوئی ہے کہ حسین کی غیرت کوئی نہیں تھی، جو جانیں بھی قربان کر دیے اور بیٹیوں کی پردے بھی اڑا کے چلے گئے. اور نہیں نہیں نہیں، رب کعبہ کی قسم ہے، لوگ کہتے ہیں یار منڈی بھاودیل کا غیرت مند جوان تھا، جان دے گیا لیکن پردے عزتیں بچا کے چلا گیا. اور تیری غیرت اتنی اونچی تو گھر والوں کے پردے بچا جائے، اور حسین کی معاذ اللہ غیرت اتنی نیچی کہ جان بھی دے جائے اور پردے بھی لٹا کے چلا جائے. اور نہیں میرے یارو، جب سیدہ زینب نے آخری مرتبہ کلام کیا اور اپنے بھائی حضرت حسین سے کہا بھیا اتنی تو اجازت دے دے جتنی نبی نے اپنی پھپھی صفیہ کو اجازت دی تھی، اور کہا تھا تجھے اجازت ہے بھائی حمزہ کے لاشیں کو اکٹھا کر کے چادر ڈال کے اس کے ٹکڑوں کی گٹھڑی بنا لے، بھیا اتنی تو اجازت دے دے. سیدنا حسین نے بہن کے چہرے کی طرف دیکھا، رونے لگ گئے. کہا بہنا اگر تجھے میں نے ننگے سر کربلا کے میدان میں لے کے آنا ہے تو علی اکبر کو کیوں کٹوانا تھا؟ علی اصغر کو کیوں پاسا مروایا؟ قاسم کو کیوں میں نے خون میں رنگین کروایا؟ دنیا والوں کو سبق دے کے جاؤں گا. آل رسول کٹ گئے، قیامت تک محمد عربی کی روحانی بیٹیوں کے پردے بچا کے چلے گئے.
تم نے کربلا کی کہانی کو چاولوں کی اور حلیموں کی دیگوں پہ سمجھا، تم نے دودھ والی سبیل پر سمجھا، تم نے سکنجی اور شربت کے روزے کے شربت پہ سمجھا، باداموں والے شربت پہ سمجھا۔ آؤ کربلا کا ایک واقعہ اتنی سی جھلک دے کہ تمہارے دلوں کو تڑپا کے چلا جاؤ۔ اللہ اکبر۔ امام زین العابدین کربلا کے واقعات کے بعد مشکل ہی تھا کبھی ہنساؤ، آپ کے چہرے پہ کبھی ہنسی نہیں آئی۔ ایک دن آپ کا بیٹا جناب باقر پکڑ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے ابا میں نے آج تک آپ کو ہنستے نہیں دیکھا۔ کہ بیٹا میرے کان میں ایک بات گونج رہی ہے، وہ بات میں بھلانے کی کوشش کرتا ہوں، وہ بات مجھ سے بھلائی نہیں جاتی۔ کہ کیا بات؟ کہ جب آخری وقت تھا میں بیمار خیمے میں تھا، میرا ابا آخری لاشے کو خاندان کے چشم و چراغ کو علی الاصغر کو جب اٹھا کے خیمے کے پاس لے کے آیا، میرا ابا تھک گیا تھا، میرا ابا ہمت ہار گیا تھا، جسم کے بیشتر حصوں سے خون بہتا نظر آ رہا تھا۔ میرا ابا خیمے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا اور آسمان کی طرف دیکھ کے رونے لگ گیا کہ لگا اللہ اتنا آج تیرے نبی کا نواسا مظلوم ہے۔ آج سے 2600 سال پہلے یا اللہ ہمارے دادا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کے گلے پہ چھری چلائی تھی، تیرا امر تھا، چھری چلاتے چلاتے میرے دادا ابراہیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی اسماعیل نے اپنے باپ کو کپڑا دے دیا کہ ابا اگر بیٹے کی محبت آڑے آ رہی ہے تو آنکھوں پہ کپڑا باندھ لے۔ علی اکبر کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے اللہ ابراہیم نے بیٹے کو ذبح کرتے آنکھوں پہ کپڑا باندھ لیا تھا، تیرا حسین اتنا مظلوم ہے بیٹے کو ذبح ہوتے دیکھ کر اس کے پاس اتنا بھی کپڑا نہیں کہ اپنی آنکھوں پر لپیٹ سکے۔ کہ یہ بات جب زین العابدین کے کانوں میں پہنچی، رب اکبر کی قسم میرے کالے داڑھی کے بال سفید ہو گئے۔ سوچو تو صحیح نماز کا سجدہ نہ چھوڑنے والوں، سوچو تو صحیح داڑھی پر اس طرح چلانے والوں، اگر قیامت کے دن یا کٹا ہوا گلا حسین لے کے آ گیا، اونو محمد لے کے آ گئے، مسلم بن عقیل لے کے آ گئے، حضرت حمزہ عمر عثمان علی لے کے آ گئے، کہیں گے کملی والے ہمیں دیکھ اور انہیں دیکھ۔ اللہ اکبر۔ اگر ان جیسوں کو عہدے کو سر پہ لا کے کھڑا کرنا تھا تو احد و بدر اور کربلا کے میدان میں ہمیں کیوں بھیجا تھا؟ مسلمانوں آپ کے میرے پاس کوئی جواب ہے؟ ایک وہ فاطمہ تھی جس کے بارے میں فرمایا جب میدان معاشر میں پل صراط سے گزرے گی اللہ نبیوں کو بھی نظریں جھکانے کا حکم دے گا کہ آنکھیں بند کر لو، محمد کی بیٹی فاطمہ گزر رہی ہے، ایک آج کے دور کی بیٹی ہے جس نے 2 سال پہلے 8 مارچ کو میرے عزیزو اسلام آباد میں نعرہ لگایا کہ میری مرضی میرا جسم۔ اللہ کو اتنا غصہ آیا، 2 سال ہو گئے اس کا غصہ ٹھنڈا ہی نہیں ہو رہا۔ جاؤ جاؤ حکومت والوں سے، جاؤ جاؤ میرے عزیزوں پوری دنیا کے انسانوں سے کہہ دو یہ کرونا 120 سے نہیں جائے گا، یہ کرونا ماسک سے، یہ کرونا سینیٹائزر سے نہیں جائے گا، ہڑتالوں سے نہیں جائے گا، 2 دن دکانیں بند کرنے سے نہیں جائے گا۔ رب کعبہ کی قسم اکڑے ہوئے سر جب تک نہ جھکے اور خدا کو روکے نہ دکھایا کرونا نہیں جائے گا۔ کراچی کے اندر بھوک ہڑتال کے، حیدرآباد کے اندر بھوک ہڑتال کے کیمپ لگے ہوئے ہیں، کیا ہو رہا ہے جی؟ بھوک ہڑتال ہے، 2 دن کا لاک ڈاؤن ختم کر دو۔ اللہ اکبر وارے مسلمان، تو نے بھوک ہڑتال کر کے مارکیٹیں تو کھلوا لی، تو نے 2 آنسو نکال کر آج تک گنبد خضرا کا دروازہ نہیں کھلوایا ہے، تو نے رو کر مارکیٹیں بازار تو کھلوا لیے، تو نے اپنے مقدر کے لیے بیت اللہ کا طواف نہیں کھلوایا، اس سے بڑی تیری میری بدنصیبی کیا ہوگی؟ ہر کوئی حکومت کو رو رہا ہے، رو 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 جتنا چاہتے ہو رو۔ اللہ اکبر۔ ایک وقت آئے گا قبر میں جائیں گے، آپ بھی روئیں گے اور میں بھی رہوں گا، اس وقت فرشتہ لتر چھتر مار کے کہے گا حکومتوں پر رونے والے کبھی اپنی ذات پہ بھی رویا تھا کہ نہیں رویا تھا؟ کاش رات کی تاریکی میں بیٹھ کر چپکے سے ایک مرتبہ آنسو بہا کے اسے دکھا دیتا۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتا مجھے میرے جلال کی قسم ہے تیری قبر بھی میں جنت کا باغ نہ بناتا تو مجھے خدا نہ کہتا۔ جاؤ بلال، سارے مدینے والوں کو اکٹھا کرو اور ان کو 72 سردار آئیں، ان کو کھانا کھلاؤ۔ کن سے دعوت کا کہا جا رہا ہے؟ جن کے تن پہ کپڑا نہیں، پاؤں میں جوتی نہیں، سر پہ ٹوپی عقال کوئی نہیں۔ جاؤ میرے مہمانوں کو کھانا کھلاؤ۔ سارے مہمان لے گئے، ایک سامنے بیٹھ گیا،
مہمان بھی ایک بچا، مکے کا میزبان بھی ایک بچا، بلال اس کو کہ لے جانا۔ کان میں آ کر کہا یا رسول اللہ ابھی مسجد نبوی میں میرے ساتھ ہی آ رہا تھا اور میں نے کہا گرتا پڑتا کیوں چل رہا ہے؟ کہنے لگا بلال کیسے سنبھلوں، 4 دن ہو گئے کچھ کھایا ہی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی نہیں۔ جب اس کے کانوں میں آواز پہنچی اپنے ہاتھوں کے سارے کھڑا ہوا، کہنے لگا جی اللہ کے نبی نہیں یہ تو میرا حال ہے، مہمان کو لے کے جاؤں گا، جی کر راضی کر کے اسے بھیجوں گا، پریشان نہ ہو۔ آپ نے فرمایا بلال اس کے پاس چلا جا اور اسے جا کے کہے اگر تیرے پاس ہے نہیں تو کہیں سے لے کے بھیج دوں۔ انہیں جی نہیں بڑا ہے۔ بلال کہنے لگے کہہ دے کہنے لگے بلال اللہ اکبر، ہم نے اتنا کچھ گواہ کی عزت ہی تو بچائی ہے، اے بلال ہم نے اپنے رب سے تعلق ہی تو جوڑا ہے، آج ہم لوگوں سے مانگنا شروع کر دیں، اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا دیں۔ بلال پھر اللہ اکبر زمین پر خدا کا شکوہ نہ آ جائے کہ ایک روٹی میں بھوکا رکھا تو دنیا کے سامنے میرے شکوے کرنے لگ گیا، روتا جا رہا ہے۔ گھر کے دروازے کے باہر مہمان کو کھڑا کیا اور اندر بیوی کے آگے جا کے ہاتھ جوڑ دیے، کہنے لگے اگر اپنی روٹی کی بات کرتا تو دھکے دے کے نکالتی، باہر نبی کا مہمان آیا، خدا کے واسطے کچھ کر۔ اللہ اکبر، اس نبی کا مہمان آیا جس کی بیٹی نے مہمان کے لیے سر کی چادر اتار کے دے دی تھی، خالی نہ بھیجنا، بیوی بھی پھر بیوی تھی۔ کہتے ہیں ہر آدمی کی کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، یا تو تباہی پھر رہی ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتا کیا وہ تیرے بیٹے کو عبد القادر جیلانی یا بیٹی کو رابعہ بصری بنائے گی جو شادی کی پہلی رات بستر پر آ کے کہتی ہاتھ تب لگانے دوں گی، پہلے بتا علیحدہ مکان کب لے کے دے گا؟ جو تجھے میرے عزیز و رخصتی کے وقت اتنا بھی اختیار نہیں دیتی۔ اللہ اکبر، کہتی ہے تیرے کہنے پر تیرے باپ دادے کو دے کے دوپٹہ لوں، یہ 25,000 روپے کا میک اپ کہاں جائے گا؟ اللہ کے واسطے بیٹھ کے سوچ سمجھ اس کی تربیت کے لیے کچھ کر، ورنہ یقین جان تیری گود میں کتے بلے نظر آئیں گے، بایزید بستامی تیری گود کے اندر نہیں آئے گا۔